بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج 24 سپٹمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے نور مقدم کیس کے اوپر۔ اگر آپ اس کیس کا مکمل احوال کہ نور مقدم کے قتل سے لے کے آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کی کتنی پیشیاں ہوئی ہیں، ملزم کا کتنا ریمانڈ ہوا ہے، اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، پولیس نے کن قانونی نکات پہ کمزوری کا اظہار کیا ہے، کمزور چلان پیش کیا ہے، کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں۔ اس سے آپ کو نور مقدم کیس کی ٹوٹل کمپریہنسو جو ایک اس کی اب تک کی سٹوری ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ یہ قتل 20 جولائی کو 27 سالہ نور مقدم کا قتل ہوا ہے، جس نے پولیس رپورٹ کے مطابق ٹوٹل 6 بار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ شروع میں پولیس نے یہ کہا تھا کہ نور مقدم کو پہلے گولی ماری گئی، اس کے بعد نور مقدم کا گلا کاٹا گیا۔ 21 جولائی کو ذاکر جعفر کے بیٹے ظاہر جعفر کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور 20 جولائی کو پی پی سی 302 کے تحت FIR اس کی لانچ کی گئی۔ 23 جولائی کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کا ریکارڈ برطانیہ سے منگوانے کے لیے ہم نے جو اعلیٰ حکام ہے ان سے رابطہ کر لیا ہے تاکہ ملزم برطانیہ کے اندر جنسی ہراسگی اور اس طرح کے دیگر جو مقدمات میں ملوث ہے اس کا ہمیں ریکارڈ دیا جائے، کریمنل ریکارڈ اس کا دیا جائے۔ 24 جولائی کو پھر دوبارہ پیشی ہوئی، عدالت کو بتایا گیا کہ پولیس کی طرف سے کہ ملزم نے نور مقدم کو گولی نہیں ماری بلکہ راڑ سے تشدد کیا ہے، اس کے بعد اس کا سر تن سے جدا کیا ہے۔ 25 جولائی کو جو ملزم ہے پولیس نے اس کے والدین کو اور گھر کے ملازمین کو گرفتار کیا اور ساتھ ہی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس نے تھراپی ورکس جس کی انٹری ہوئی تھی اس کو اس کے اندر اس تھراپی ورکس کو سیل کر دیا اور مقدمے میں جو پی پی سی 302 کے تحت FIR لانچ ہوئی تھی اس کے اندر 4 مزید دفعات شامل کی جس میں ایویڈنس کو چھپانے کی اس طرح کی دفعات اس میں شامل کی۔ 26 جولائی کو ملزم جو ہے یہ قتل کا اعتراف کرتا ہے۔ 27 جولائی کو نور مقدم اور ظاہر جعفر کا موبائل برآمد کر لیا جاتا ہے۔ یہ کریٹیکل ایک پوائنٹ ہے کہ وہ آلہ یا وہ انسٹرومنٹ جس کے اندر ظاہر جعفر کے تمام ٹیلی فون کالز کے ریکارڈ ہیں، کس طرح اس نے اپنے والدین کو اس سے آگاہ کیا، اس نے CCTV کیمرے والوں کو کیا، اپنے دوستوں کو فون کر کے اس کیس کو الجھانے کی کوشش کرتا رہا اور پولیس کے مطابق وہ موبائل بھی اس کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اتنا سیریس اور ہائی پروفائل قتل ہونے کے بعد پھر پولیس جو ہے اس کا موبائل جو ہے 7 دن کے بعد اس کے گھر سے برآمد کرتی ہے۔ ہاں ایک بات یہ تھی کہ اس کا موبائل اگر کوئی دوست کو کسی کو دے دیا کہیں اس نے پھینک دیا پھر تو تھا، مگر اس کے گھر سے ہی برآمد ہوا، اتنا امپارٹنٹ ایویڈنس پولیس اس کو کیسے اگنور کر سکتی ہے؟ یہ کیس کو یہاں سے کمزور کرنا شروع کیا پولیس نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 28 جولائی کو جو عدالت کو بتایا گیا کہ CCTV فوٹیج جو ہے یہ فرانسک کے لیے لاہور بھجوا دی گئی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی 28 جولائی کو ہی اس کے اندر نیا موڑ آیا جو ظاہر جعفر ہے، اس کے والدین نے اس قتل کی مذمت کی کہ ہم اس قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ڈرامہ اس وجہ سے کیا کہ ان کی اپنی بیل کی اپلیکیشن لانچ ہونے جا رہی تھی۔ 30 جولائی کو اس کا ملزم کا پولی گرافک ٹیسٹ کیا گیا اور فون اس کے ڈیٹا ریکوری کے لیے FIA کو دے دیے گئے۔ اب یہ ڈیٹ بھی کریٹیکل ہے، 30 جولائی کو ان کے فون جو ہیں ملزم کے یہ FIA کو ڈیٹا ریکوری کے لیے دے دیے گئے۔ 21 جولائی کو اس کے ریمانڈ میں توسیع کی گئی، پھر 2 اگست کو اس کا 12 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد ٹوٹل جو اس کا جسمانی ریمانڈ ہے یہ 12 روزہ ہے۔ 12 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد اس کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ 5 اگست کو ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست ضمانت مسترد ہوئی، چونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا لنک ہے، 28 جولائی کو وہ قتل کی مذمت کر رہے ہیں، اپلیکیشن لانچ ہوئی
اور اس سے آپ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی بہت سے خفیہ ہاتھ، بہت سے لوگ ان کی مدد اس کیس کے اندر کیسے کر رہے ہیں، اور بہت سے وکلا، چونکہ یہ کوئی عام خاندان تو ہے نہیں، ان کے بیوروکریسی کے اندر، انتظامیہ کے اندر، کاروباری شخصیات کے اندر پیسہ ان کے پاس بے بہا ہے۔ پاکستان کا تو یہ اصول ہے کہ یہ انسپیکٹر لیول کا بندہ جو انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے اس کو آپ کتنی پیمنٹ آفر کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ اچھا آگے چلے گی۔ 5 اگست کو زاہر جعفر کے والدین کی جب درخواست ضمانت مسترد ہوتی ہے، عدالت نے والدین اور ملازمین کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ والدین اور ملازم کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا تھا۔ 4 اگست کو عدالت کو بتایا گیا کہ ڈی این اے، فنگر پرنٹس اور فوٹوگرافی کے لیے جس سے قتل اس کے ملزم زاہر جعفر کے تصویروں کے قتل ہونے سے ثبوت ملتے ہیں، اور جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نور مقدم نے ٹوٹل کتنی مرتبہ اپنے آپ کو بچانے کی پیشکش کی، اس کا ثبوت دیا گیا۔ 5 اگست کو تھراپی ورکس کے ملازم کو اور مالک کو گرفتار کر لیا گیا، یہ ٹوٹل 6 بندے ہیں۔ 23 اگست کو ان افراد کو 15 اگست کو ان کو گرفتار کیا گیا۔ 14 اگست کو پولیس نے یہ بتایا تھا عدالت کو کہ ڈی این اے اور فنگر پرنٹس اور فوٹوگرافی۔ 15 اگست کو یہ جب گرفتار ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ان کی 6 افراد کی 50 لاکھ کے مچلقوں کے عوض جو ہے وہ ضمانت ہو جاتی ہے۔ پھر آگے ملزم کے جوڈیشل ریمانڈ کی پھر 6 ستمبر تک توسیع کر دی جاتی ہے۔ 26 اگست کو نور مقدم کے والد نے تھراپی ورکس کی جو ملازمین کی ضمانت تھی ان کو چیلنج کر دیا کورٹ کے اندر۔ 1 ستمبر کو عدالت میں بتایا گیا کہ زاہر جعفر کے والد نے قتل کے بعد اسے تھراپی ورکس منتقل کرنے کی اور اسے ذہنی مریض شو کرنے کے لیے کہا ان کے ملازمین کو۔ 4 ستمبر کو سی او تھراپی ورکس نے بتایا زاہر جعفر جو ہے یہ شراب ڈرنک ضرور کرتا تھا مگر اس کا مینٹل خراب نہیں تھا، اس کا ذہنی توازن ٹھیک تھا، یہ پاگل نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے۔ 9 ستمبر کو پولیس نے اسلام آباد کی سیشن عدالت میں ایڈیشنل سیشن جج عطار ربانی صاحب کے سامنے اس کو پیش کیا اور ظاہر کے والدین اور ملازم کے ریمانڈ میں اگلی ضمانت تک توسیع کر دی۔ 13 ستمبر کو ظاہر کے والدین کی درخواست ضمانت پر پھر سماعت ہوئی۔ 17 ستمبر کو ظاہر کے والدین کے وکیل نے دلائل مکمل کیے۔ اب یہ کریٹیکل پوائنٹ ہے، جج نے جو ریمارکس دیے، جج نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کیس کے اندر پولیس جو ہے یہ جو شواہد ہیں ان کی کڑیاں آپس میں ملانا ہی نہیں چاہتی۔ انسپیکٹر عبدالستار نے بتایا جو اس کیس کا انسپیکٹر تھا کہ فون وقوع والے دن ٹوٹ گیا تھا، ڈیٹا ابھی تک ریکور نہیں ہو سکا، فون کی زیادہ سے زیادہ اس کی ایل سی ڈی کریک ہوئی ہوگی۔ 1 مہینہ پہلے وہ ایف آئی اے کو دیا تھا، اسٹیٹ پوری اس کیس کو ڈیل کر رہی تھی، 1 مہینے کے بعد 23 دن کے بعد بھی اس فون کا ڈیٹا ریکور نہیں ہو سکا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چونکہ اس کیس کے اندر 2 ہی آپ کہہ لیں کہ پورے مکمل مضبوط جو وٹنس تھے، ایک ظاہر جعفر کا موبائل، دوسرا تھراپی ورکس کا وہ ملازم جو گرفتار ہوا تھا۔ اچھا اس میں یہ ہوا، اس کا تو ڈیٹا ریکور نہیں ہوا، عدالت کو بتا دیا گیا کہ اور ساتھ ہی بتا دیا گیا عدالت کو کہ ہم نے فون کو ٹھیک کرنے کے لیے عدالت کے اندر اپلیکیشن بھی فائل کی ہوئی ہے۔ مگر پولیس چلان یہ بتاتا ہے کہ ظاہر کے قتل کے بعد بھی والدین اور دیگر لوگوں کے رابطے میں تھا۔ یہ فون نے بتانا ہے کہ ظاہر جعفر کیا قتل سے پہلے بھی اپنے والدین کے ساتھ رابطے میں تھا یا قتل کے بعد رابطے میں تھا۔ اگر تو قتل کے بعد صرف رابطے میں ہوا ہے تو اس سے تو اعانت قتل کی جو مطلب کہ شک ہے وہ اس کے اندر کیٹر نہیں کی جا سکتی، درج نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس سے پہلے بھی وہ اپنے والدین کو اس کے بارے میں انفارم کر چکا تھا قتل کرنے سے پہلے تو پھر ڈیفینیٹلی والدین پر اعانت قتل کا مقدمہ بھی درج ہوتا ہے جس کے تحت ان کو کڑی سزا مل سکتی ہے اور یہ ڈیٹا ریکور نہ کرنے کی صورت میں وہ اس سے بچ رہے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے ایف آئی آر جو درج کی ہے 302 کے تحت، اس میں جو ریپ ہے اور دہشت گردی کی دفعات کو شامل نہیں کیا گیا۔ ان کی ابھی کریٹیکلٹی یہ ہے کہ اگر پولیس اس کو دفعات کو شامل کر دیتی ہے تو پھر یہ جو نور مقدم ہے اس کے والدین پہ اگر کسی قسم کا پریشر بھی آتا ہے
आउट ऑफ द कोर्ट उनके साथ सेटलमेंट नहीं की जा सकती, मगर जो बेसिक एफआईआर लॉन्च हुई है उसके अंदर 302 के तहत पीपीसी की, उसके अंदर आउट ऑफ द कोर्ट जाके उनके साथ सुलह के लिए उनको कंपेल किया जा सकता है। और पाकिस्तान के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, डेटा है, वो बताता है कि 80% इस तरह के मामलात में जो मुल्ज़म होता है वो आउट ऑफ द कोर्ट जाके वो रसा से सुलह कर लेते हैं, किसी ना किसी प्रेशर की वजह से, पैसा देके और किसी वजह से उनके साथ सुलह हो जाती है। इसके साथ फिर अगली बड़ी बात जिसने पुलिस ने जो गलती की है कि इस केस के अंदर जो एक मुलाजिम था थेरेपी वर्क्स का जो जख्मी हुआ था, वो एक्चुअली गवाह था, पुलिस ने उसको मुल्ज़िम बना दिया और गवाहों की जगह पुलिस ने जो 18 गवाह डाले हैं उसमें ज्यादातर गवाह पुलिस के मुलाजिम हैं। और पुलिस की जो गवाही है ये नारकोटिक्स के जो मुकदमात होते हैं जिसमें बंदे से चरस, नशा या इस तरह की दीगर ड्रग्स बरामद की जाती हैं, उसके अलावा पुलिस की जो गवाही है ये कमजोर तरीन गवाही काउंट होती है। जिस बंदे की मजबूत तरीन गवाही थी उसको तो ये मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दिया, अगर उस बंदे को ये इस केस के अंदर एज ए गवाह पेश करते तो ये नूर मुकद्दम का केस बहुत ज्यादा मजबूत हो सकता था। इसके बाद ही जो मुल्ज़िम के आप कह लें कि बयानात कलम किए हैं वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अफसर के सामने किए। ये एक कानूनी नुक्ता है कि अगर ये बयानात इसके ये जो मजिस्ट्रेट होता है इसके सामने कलम बंद किए जाते तो इस केस को इससे मजीद तकवीत मिलती। ये मुल्ज़िम का जो नूर मुकद्दम कत्ल केस 20 जुलाई को हुआ टिल 23 सितंबर तक जो इसकी मुकम्मल कंप्रिहेंसिव स्टोरी थी हमने आपको बता दी। आज फिर इसकी समाप्त है, आगे कुछ अर्से के बाद इसकी इसी तरह कंप्रिहेंसिव किस्म की डिटेल हम एक और वीलॉग के अंदर आपसे शेयर करेंगे। बहुत